بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس مری روڈ راولپنڈی سے۔ امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے آپ کو آپ کی فیملیوں سمیت خوش و خرم رکھے، سلامت رکھے، آپ کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آپ کا رزق وسیع کرے اور آپ کو نظر بس سے بچائے، اور آپ کے مخالفین چاہے وہ ذاتی ہیں، چاہے وہ کاروباری ہیں، آستین ہیں، کوئی بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کے ناپاک ارادوں میں ان کو ناکام کرے، ان کے عزائم خاک میں ملائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کل ایک مجھے ضروری کام آ پڑا تھا، جس کی وجہ سے میں وہاں پہ اچانک مجھے موو کرنا پڑا، اور میری ایک میٹنگ تھی ایک صاحب کے ساتھ، تو میں نے وہاں پہ جانا تھا۔ تو خیر وہ میٹنگ اللہ کا شکر ہے کامیاب رہی۔ تو انشاءاللہ ہفتہ 10 دن میں اس میٹنگ کا بڑا اچھا رزلٹ آنے والا ہے، اور ایگریمنٹ بھی سائن ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ وہ آپ کو میں بعد میں بتاؤں گا۔ الحمدللہ 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 میرے پاس سال کے 12 مہینوں میں 365 دنوں میں بے شمار نوکریاں ہوتی ہیں۔ اب تو یقین مانیں کہ جب سے میں نے کہا ہے کہ جی بے روزگاری اتنی ہے، غربت اتنی ہے، اب تو مجھے جو ہے 17 سال کے لڑکے بھی جو ہے وہ بھی کام کے لیے آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جی آپ نے ویڈیو پہ بتایا کہ چلیں جی آپ نے وہ 17 سال کے 16 سال کے لڑکے بھی آ جائیں۔ تو میرے پاس بے شمار 16 سال کے 17 سال کے لڑکے جو ہیں وہ میرے پاس آئے، اور میں نے انہیں بھی کام پہ گھروں میں جہاں بھی کام پہ بہتر سمجھتا تھا میں نے انہیں کھانا پینا رہائش وہاں پہ لگا دیا ان کے ساتھ۔ کیونکہ میں ایک بات بتا دوں کہ جو 17 سال کے لڑکے ہیں وہ اپنا انڈر 80 نادرا کا کارڈ لازمی لائیں، یا اصل بے فارم کے لازمی لائیں۔ اصل بے فارم کے ساتھ ساتھ اپنے والد یا والدہ کے اصل شناختی کارڈ لازمی لے کر آئیں، اپنی 2 تصاویر لازمی لایا کریں، اور تاکہ میں ان کی تصدیق ہو سکے۔ ان کے موبائل نمبر ہونے چاہیے آپ کے والدین کے میرے پاس، تاکہ میں ان سے تصدیق کر سکوں، کیونکہ بعض بچے جو ہوتے ہیں گھروں میں سے بھاگے ہوتے ہیں اور وہ دوسرے صوبوں میں آ جاتے ہیں، اور اس طرح ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں ہوتا، بعد میں وہ اپنے لیے بھی یہ مسئلہ بنا سکتے ہیں، ہمارے لیے بھی مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ خیر جو بھی میرے پاس آئے، لیکن جن کا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا وہ انڈر 80 کارڈ بنا لیں فوری طور پر۔ 17 سال کی عمر میں نادرا انڈر 80 کارڈ بنا رہے ہیں، اور جن کے پاس بے فارم اصل ہے وہ اصل بے فارم لائیں، ٹیسٹ کیا جائے گا، تصدیق کروائی جائے گی باقاعدہ۔ وہ میرا ایک پروسیس ہے، میں اسی وقت تصدیق کر لیتا ہوں۔ اسی طرح اپنی 2 تصویر اور اپنے ماں یا باپ کا نمبر جو ہے وہ لازمی لے کر آنا ہے، تاکہ میں آپ کو ان کی گارنٹی پہ ملازمت لگا سکوں۔ باقی جی آج کی جو ویڈیو ہے، آج کی جو ویڈیو ہے میری، وہ ایک انتہائی راولپنڈی اسلام آباد کی بڑی مشہور، بڑی نیک نامی والی ایک سیکیورٹی کی بہت اچھی ساکھ رکھنے والی سیکیورٹی کمپنی ہے، اور میرے بھائیوں جیسے تعلقات ہیں ان سے، دوستوں والے بھی نہیں، بھائیوں والے تعلقات ہیں، اور بہت ہی اچھی ان کی جو ہے ساکھ ہے۔ وقت پہ تنخواہ ہے، وقت پہ چھٹی ہے، وقت پہ کھانا ہے، ایک ہی جگہ مستقل ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے ان کی ڈیمانڈ پہ جو ہے راولپنڈی اسلام آباد کے ساتھ ساتھ پنجاب میں کسی بھی جگہ جو ہے جو میں بھی ڈیمانڈ بتانے لگا ہوں وہاں پہ ان لوگوں کو تعینات کیا جائے گا۔ تو ڈیمانڈ جو میں بتانے جا رہا ہوں اس سے پہلے میں ایک بات لازمی بتاؤں گا کہ جب بھی آپ میرے پاس ملازمت کے لیے آتے ہیں تو خدا را اصل ID کارڈ لازمی لایا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2،
2 پاسپورٹ سائز تصویر لازمی لایا کریں۔ نمبر 3 اپنے ضرورت کے کپڑے، اور سب سے اہم، بہت ہی ضروری ہے، اپنا بستر ساتھ لائیں، کیونکہ اگر آپ بستر ساتھ نہیں لائیں گے تو آپ کو ملازمت کے میں شاید دینے میں دشواری ہو، کیونکہ سردیاں یہاں پہ جتنے بھی لوگ تعینات میں کر رہا ہوں سب اپنے ساتھ بستر لاتے ہیں۔ وہاں پہ جہاں پہ ملازمت آپ کو دی جائے گی وہاں پہ آپ کو کسی جگہ بستر ہو سکتا ہے، کسی جگہ نہیں ہو سکتا، اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ بستر نہیں ہوتا۔ سردیوں میں بہت سی جگہوں پہ ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بستر کا پرابلم بن جاتا ہے۔ چارپائی آپ کو مل سکتی ہے، سونے کی اچھی جگہ مل سکتی ہے، 3 ٹائم کھانا مل سکتا ہے، وہ تو سارا میں ارینج کرا دیتا، لیکن بستر آپ نے ساتھ اپنے لازمی لانا ہے۔ اگر بستر نہیں لائیں گے تو یہ ذہن میں سوچ کے رکھیں کہ پھر 3000 روپے کا یہاں سے بستر جو ہے راولپنڈی میں جہاں سے بسترے فروخت ہوتے ہیں وہاں سے آپ کو خریدنا پڑے گا، اس کے بعد آپ ڈیوٹی جوائن کر سکیں گے۔ لہٰذا اپنے گھر سے رضائی یا تلائی یا کمبل جو ہے وہ اپنا ساتھ لائیں تاکہ سردی سے آپ محفوظ رہ سکیں، ڈیوٹی کے بعد آپ سکون کی نیند جو ہے وہ سو سکیں۔ تو یہ چیز ایک تو لازمی ہونی چاہیے۔ دوسرا جی، میرے پاس کچھ چند دنوں میں کچھ ملازمین ایسے بھی آئے ملازمت لینے کے لیے۔ میں ایک بات جانتا ہوں کہ نہ میں 2 نمبر ہوں، نہ میں 2 نمبروں کو ملازمت دیتا ہوں۔ کچھ لوگ میرے پاس ایسے آئے جن کے نادرا کے جو کارڈ کی جو چپ ہوتی ہے، شناختی کارڈ کے اندر ایک چپ گولڈن لگی ہوتی ہے، وہ نکلی ہوئی تھی۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ بھئی کیسے نکل گئی، کیوں نکل گئی، اتنی مضبوط اور مشینی سے یہ لگائی گئی چپ ہوتی ہیں تو یہ کیسے نکل گئی؟ بس یہ بچے کھیل رہے تھے۔ بھائی اللہ کے بندو، بچے کیسے کھیل رہے تھے؟ آپ کے شناختی کارڈ کا بچوں کے ساتھ کھیلنے کا کیا تک بنتی ہے؟ پہلی بات تو یہ چیز میں ان کو ڈاؤٹ سمجھتا ہوں، اور میں نے جب وہ تصدیق کروانے کا کہا شناختی کارڈ کہ میں تو اس کو بھی تصدیق کرواتا ہوں پولیس سے، تو انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تصدیق نہیں کروائیں گے۔ تو میں نے پھر ان کو سوری کہہ دیا، کیونکہ وہ گلٹی تھے، یعنی کہ کوئی نہ کسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اپنا شناختی کارڈ محفوظ رکھیں، یہ بہانے نہ ڈالا کریں کہ جی بچوں نے کھیلتے شناختی، بچے کرکٹ نہیں کھیلتے، بچے کھلونوں کے ساتھ نہیں کھیلتے، اور بچوں نے اپنے آپ کے شناختی کارڈوں کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے۔ بیوقوف نہ بنایا کریں، کسی کے ماتھے پہ پھدو نہیں لکھا ہوتا۔ تو میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ میں الحمدللہ 29-30 سال سے صحافی ہوں، سینئر صحافی ہوں، کرائم رپورٹنگ کرتا رہا ہوں۔ مجھے بیوقوف سوچے بھی نہ کہ شعیب خان المنان روزگار والے کو کوئی بیوقوف بنا لے گا، چاہے آپ ریٹائر فوجی ہوں، چاہے آپ ریٹائر بیوروکریٹ ہوں، چاہے آپ ریٹائر سیاستدان ہوں، چاہے آپ ریٹائر پولیس آفیسر ہوں، چاہے آپ حاضر سروس ہوں، مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتا، کیونکہ میں نے ہر گھاٹ کا پانی پیا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بیوقوف اس کو بنائیں جو بیوقوف بن جائے، جو روٹی کو چوچی کہتا ہو، جو منہ کے ساتھ روٹی نہ کھاتا ہو، کانوں کے ذریعے والے ڈالتا ہو، تو اس کو بیوقوف بنایا کریں۔ بیوقوف، میں مانتا ہوں آپ کی بات، پاکستان میں سادے اور بیوقوف بہت ہیں، تو آپ خود سمجھدار بن جاتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ پھر جب میں بیوقوف بناؤں گا تو اگر آج کے بعد میرے پاس ایسا کوئی کارڈ آیا تو انشاءاللہ وہ اس دفتر سے ہتھکڑی میں اس کی صورت میں جو ہے وہ پولیس کے پاس ہی جائے گا۔ تو میں ایک دم کال کر دیتا ہوں پولیس کو، تو جہاں میرا لیاقت باغ موتی پلازے کا دفتر ہے بالکل اس کے سامنے ہی ساتھ ہی 15 پولیس ایمرجنسی ہے، 2 منٹ ہی لگاتے پولیس آ جاتی ہے۔ جو بھی آئے میرے پاس ناڑے کا سچا، صاف ستھرا، کرمنل ریکارڈ نہ رکھنے والا ہو، میں کسی بھی وقت جب میں اس کے آئی ڈی کارڈ لوں گا، ہو سکتا ہے میں پولیس کی موبائل ایپ سے اس کا آئی ڈی کارڈ ڈال کر اور اس کا شناختی کارڈ کا نمبر ڈال کر میں ویریفیکیشن کر لوں، فوری طور پر 1 منٹ کے اندر پولیس کی ویریفیکیشن آ جاتی ہے، بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ کلیئر ہے یا کرمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث تو نہیں۔
تو لہٰذا اپنی سیفٹی کریں۔ دوسرا یہ میرے پاس جو ہے بہت سی ملازمتیں ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ بغیر شناختی کارڈ کے جو بھی میرے پاس آئے گا جو 18 سال سے کم ہے وہ اپنا اصل بے فارم لائے گا۔ بعض لوگ اتنے پڑھے لکھے ہو کے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ کی سی وی کدھر ہے، یا آپ کا جو ہے وہ والدین کا کارڈ کدھر ہے، یا آپ کا بے فارم کہاں ہے، تو وہ پتہ کیا ہے، کہتا ہے جی وہ ہمارے موبائل میں ہے۔ اچھا جی اصل کدھر ہے؟ جی گھر پڑا ہے۔ بھائی گھر میں انڈے دے رہا ہے، آپ نے بچے نکالنے ہیں اس سے۔ یہ ٹوپی ڈرامے جو ہے نہ کیا کریں۔ ٹوپی ڈراموں کے لیے اگر کرنے ہیں نا تو بہت سے روزگار آفس ہیں راولپنڈی، اسلام آباد میں بہت سے روزگار آفس ٹوپی ڈراموں سے۔ میں بتا دوں، میں 2 منٹ میں میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے کہ میرے آفس کے اندر جیسے ہی بندہ داخل ہوتا ہے تو میں 2 یا 3 سیکنڈ، 2 یا 3 منٹ نہیں، 2 سے 3 سیکنڈ 1 2 3 اس کا ماتھا پاڑ کے بتا دیتا ہوں کہ اس کو نوکری میں نے دینی ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس آگے خود سمجھدار ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہوگا۔ تو لہٰذا میں نے ہر رنگ کی دنیا دیکھی ہے، ہر کھیل کھیلا ہوں، ہر فن مولا ہوں، اور ہر رنگ میں رنگا ہوا ہوں، اور 30 سال بڑی کرائم رپورٹنگ کی ہے۔ لہٰذا مجھے چرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اصل ایشو کی طرف آتے ہیں۔ مجھے اس وقت کوئی 56 عدد 56 عدد جو ہیں وہ اسکاٹ گارڈ، پروٹوکول گارڈ، پروٹیکشن سیفٹی باڈی گارڈ مجھے چاہیے، جن کے قد 5 فٹ 9 انچ یا 6 فٹ ہوں، اچھی جسامت ہو، اچھی چوڑی چھاتی والے ہوں، اور ان کو ہر قسم کا اسلحہ چلانا کا جانتے ہوں۔ اسلحہ جو ہے کارتوس ڈالنا، گولی نکالنا، گولی ڈالنا، اور گولی اگر پھنس جائے اسلحے میں کیسے نکالی جاتی ہے، اسی طرح جو اسلحہ کھول کے جوڑنے کا وہ ماہر ہوں۔ میں نے ان تمام کو جو 56 پروٹوکول، پروٹیکشن، سیفٹی، اسکاٹ باڈی گارڈ ہوں گے، ان کو راولپنڈی اسلام آباد میں جو ہے اہم شخصیات، بزنس مین شخصیات ہیں، اہم VIP شخصیات ہیں، اہم VVIP شخصیات ہیں، ان کے ساتھ موومنٹ کرنی ہے۔ ان کے جو بھی جہاں بھی وہ جائیں گے یہ گارڈ آپ بطور وہاں پہ جائیں گے۔ اسی طرح ان کی جو رہائش گاہیں ہیں، ان کے بنگلے ہیں، ان کی فیملی کے جو بنگلے ہیں، وہاں بھی آپ کی تعیناتی بطور باڈی گارڈ، پروٹیکشن سیفٹی باڈی گارڈ کے طور پر لگائی جا سکتی ہے۔ اسکاٹ گارڈ چاہیے جو ویگو ڈالوں میں سفر کر سکیں، ایک دم اترنا ہے، وردی میں آپ کو ڈیوٹی کرنی ہوگی، اور فوری طور پر ویگو گاڑیوں میں بیٹھنا ہوتا ہے اور فوری طور پر اترنا ہوتا ہے، صاحب کا دروازہ کھولنا ہوتا ہے، یعنی کہ الرٹ ہو کر ڈیوٹی آپ کو کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح جو میں نے ذکر کیا، باڈی گارڈ، سیفٹی گارڈ، پروٹیکشن گارڈ، اسکاٹ گارڈ، یہ جن کے ساتھ تعینات کیے جائیں گے، اہم VIP شخصیات کے ساتھ جہاں پہ تعینات کیے جائیں گے، ان کے ساتھ جو سلام بندے کرتے ہیں یا کسی محفل میں وہ جاتے ہیں، آپ نے بطور ان کے ساتھ جانا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ آپ کے جن کی آپ کو حفاظت کے لیے مأمور کیا جائے گا، مأمور کا وہاں پہ آپ کو تعینات کیا جائے گا، ان کے ساتھ ہوں گے، تو آپ نے ان کے ساتھ ہاتھ ملانے والوں کے لوگوں کے چہروں کو پڑھنا بھی آپ کو آتا ہو، آپ نے ان کی باڈی لینگویج بھی دے سکیں، ان کی حرکات سکنات یہ ساری محسوس کر سکیں، تو وہ والے مجھے باڈی گارڈز چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ نہیں کہ 5 فٹ 9 انچ کا ہو لیکن چھوٹی چھاتی ہو، بالکل وہ چڑی بلوان جو جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ چڑی بلوان والا صاحب سلسلہ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مجھے 5 فٹ 9 انچ 6 فٹ جو ہے وہ نوجوان چاہیے، سرحد سے ہو جائیں، پنجاب سے ہو جائیں، بلوچستان سے ہو جائیں، کشمیر سے ہو جائیں،
جہاں سے مرضی آ جائیں، پاکستان کے کسی کونے سے آ جائیں، تو وزیرستان سے آ جائیں، نو ٹینشن. ہر وہ بندہ جو میں نے شرائط بتائی ہیں، ان شرائط پر پورا اتر سکتا ہے. میرے پاس آئے، اصل آئی ڈی کارڈ، 2 پاسپورٹ، تصویر، اپنے ضرورت کے کپڑے بستر ساتھ لازمی لائے. 3 ٹائم ان کو صبح کا ناشتہ، دن کا کھانا، رات کا کھانا مفت ملے گا. ڈیوٹی ایک ہی جگہ ہوگی، رہائش اچھی ہوگی، وقت پہ تنخواہ ہوگی. مہینے میں 4 چھٹیاں آپ کو فری ملیں گی. چھٹی کا 1 روپیہ آپ کو کٹوتی نہیں کیا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 4 چھٹیاں اگر آپ نہیں کریں گے تو اس کے بھی پیسے ملیں گے. اگر 2 مہینے بعد 8 دن چھٹی جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی جا سکتے ہیں. اگر جو ہے آپ کو میڈیکل سہولت وہ بھی ملے گی، فری میں ملے گی. اور آپ کو اچھی وردی، کٹس باقاعدہ جو باڈی گارڈز، پروٹوکولز گارڈ کو ہوتی ہیں باقاعدہ، وہ آپ نے پہننی ہوگی. اور آپ نے الرٹ ہو کر ڈیوٹی کرنی ہوگی. 56 گارڈز چاہیے مجھے راولپنڈی اسلام آباد میں، فوری ارجنٹ ہنگامی بنیادوں پر. یہ نئی ڈیمانڈ آئی ہوئی ہے. انشاءاللہ 3 ٹائم بہترین کھانا، بہترین رہائش، وقت پہ تنخواہ کی گارنٹی. میں اپنے لیٹر ہیڈ پہ، پرنٹ شدہ جو لیٹر ہیڈ پہ ہے اس پہ لکھ کے مور لگا کے اپنے سائن کر کے اس کے ہاتھ میں تھماؤں گا. کھانا پینا رہائش وقت کی تنخواہ گارنٹی میں دوں گا. 56 گارڈز مجھے ارجنٹ فوری طور پہ چاہیے. یہ تھی آج کی اہم ڈیمانڈ جو میں نے آپ کو بتا دی. صبح 10 سے 5 میرا آفس ٹائم. صبح 10 بجے میرا موبائل کھل جاتا ہے، 10 بجے میرا آفس کھل جاتا ہے، 5 بجے میرا موبائل آفس بند ہوتا ہے. 2 سے 3 میرا کھانے کا وقفہ ہوتا ہے. اگر اس دوران میں دفتر بند کر کے، میرا ساتھ ہی گھر ہے، میں وہاں چلا جاتا ہوں. اگر 2 سے 3 کے درمیان آ بھی جاتے ہیں تو آپ کو 1 گھنٹہ ویٹ کرنا پڑے گا. تو کوئی بات نہیں، یہاں ویٹ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو صبح 10 سے 5 میں ہفتے میں میری کوئی چھٹی نہیں ہوتی. ہفتے کے 7 دن میرا دفتر جو ہے صبح 10 سے 5 کھلا رہتا ہے. تو واٹس ایپ کال میں اٹینڈ نہیں کرتا، وائس میسج میں کا جواب نہیں دیتا، SMS کا میں جواب نہیں دیتا، واٹس ایپ کسی قسم کی میں نہیں سنتا. لہٰذا جو میں نے واٹس ایپ گروپ بنایا ہوا ہے، واٹس ایپ میرا نمبر ہے زون کا جو ہے 0312 50 54 021. اس پہ میں آپ کو اتنی فیسلٹی دے سکتا ہوں کہ آپ مجھ سے اگر لوکیشن مانگے، آپ مجھ سے وزٹنگ کارڈ مانگے تو میں آپ کو سینڈ کر سکتا ہوں. باقی اب آپ مجھے ان باکس میں بھی وائس میسج کر دیتے ہیں اور SMS کر دیتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ کو نہ صرف ان باکس کے ذریعے وہ وہاں پہ بلاک کر دیتا ہوں، بلکہ گروپ سے بھی میں ریموو کر دیتا ہوں. میں نے جب جو گروپ بنایا ہوتا ہے جس کو میں ایڈ کرتا ہوں، میں نے گروپ میں جو ویکنسی میری ہوتی ہے، پوسٹ ہوتی ہے، وہ میں ہر آری کو کرتا ہوں. اور میں گروپ میں اسی بندے کو ایڈ کر رہا ہوں جس کو میں چھان بین کے کرتا ہوں کہ یہ بندہ اس گروپ میں رہنے کے قابل ہے. اور گروپ کو میں ساتھ ساتھ ممبران جو ہیں ان کو میں ریموو بھی کرتا رہتا ہوں. تو مجھے جی 56 گارڈ چاہیے. بہت اچھی تنخواہیں ہیں جی، بہت اچھی تنخواہیں ہیں. کھانا پینا، رہائش، میڈیکل کی سہولت ہے، 4 چھٹیاں بھی ہیں. اور انشاءاللہ آپ بھی یاد رکھیں گے کہ یہ کیسے ڈیمانڈ آئی ہے. شعیب بھائی نے جہاں بھی لگایا، یقین مانے میں جہاں بھی بندے کو لگا رہا ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں بہت بہتر، اگر بندہ دل میں خود بے ایمان ہو اور بہانے باز ہو، دل نہ کرتا ہو، کھانا پسند نہیں ہے جی، ماحول پسند نہیں ہے جی، رہائش پسند نہیں ہے جی، مالک کی شکل پسند نہیں ہے جی، تو پھر وہ بشک میری طرف سے 1 گھنٹے بعد نوکری چھوڑ کے چلا جائے، 10 دن بعد چلا جائے، 20 دن بعد چلا جائے. لیکن ایک بات یاد رکھیں، 30 دن سے پہلے کوئی تنخواہ نہیں ملتی جی. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی 18 دن بعد میں جی وہ ایمرجنسی آ گئی، میں جا رہا ہوں، چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو چلے جائیں جی بشک، بسم اللہ. کرایہ بھی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو بالکل ڈیوٹی الرٹ ہو کے کرنی پڑے گی. 10 تاریخ ٹن تنخواہ مل جاتی ہے. کھانا پینا، رہائش اور وقت پہ چھٹی اور تنخواہ کی گارنٹی میں لکھ کے دیتا ہوں. راولپنڈی اسلام آباد میں کوئی روزگار آفس نہیں ہے، امپلائمنٹ آفس نہیں ہے، امپلائمنٹ ایجنسی نہیں ہے جو آپ کو لکھ کے گارنٹی کے ساتھ دے کہ اگر آپ کو تنخواہ نہ ملے مہینے میں، اس جگہ میں جہاں سے بھیج رہا ہوں تو مجھ سے لے لیں. کوئی آپ کو روزگار آفس والا نہیں دے گا. انشاءاللہ شعیب خان المنان روزگار آفس آپ کو دے گا.
میرا ایڈریس نوٹ کر لیں، المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، موتی پلازا، مری روڈ، راولپنڈی، نزدیک لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن اور مریڈ چوک میٹرو اسٹیشن کے درمیان میں یہ پلازا ہے، انڈر پاس کے پاس۔ دوسری منزل پہ 30 نمبر کمرہ ہے، صبح 10 سے 5، آفس ٹائم دن سے 2 سے 3، میرا کھانے کا وقفہ۔ زون کا نمبر ہے 0312 50 54 021، 033125054021، یہ زون کا نمبر ہے۔ ٹیلی نار کا نمبر ہے 0342 5 3 دفعہ 2 3 دفعہ 6، یعنی کہ 03425 222 صبح 10 سے 5 ٹائم کی پابندی کیا کریں۔ 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے، 5 بجے میں ہر چیز کلوز کر دیتا ہوں، موبائل بند، آفس بند۔ اس کے بعد اگر 5 منٹ کے بعد میں اتنا ڈسپلن کا سخت پابند ہوں کہ اگر آپ 5 منٹ کے 5:05 یعنی کہ 5 بجے میرا آفس بند ہوتا ہے، اگر 5:05 پہ آئیں گے تو شاید آپ دوسرے دن آپ کا ویٹ کرنا پڑے گا اور آپ کو اپنے طور پر باہر کسی ہوٹل میں رہائشی رکھنی پڑے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ۔ اور بات ایک یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے کیا کریں، اور خاص کر میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں کہ درود پاک، درود ابراہیمی کا ورد لازمی کیا کریں، وہ لازمی پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے اتنی دفعہ پڑھنا ہے، اتنی دفعہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی فضیلت سے، اس درود پاک کی طاقت سے آپ کے پر فضل کرے گا انشاءاللہ، اور آپ کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ مزید ترقی کریں گے، اور آپ کے پہ جو پریشانیاں، تنگ دستیاں، مصیبتیں، جو غربت ہے، اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ درود پاک ایک ایسی افضل فضیلت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ بس